وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں تھا کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے وَهُوَ كَذَلِكَ اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَىٰ، وہ اسی حالت میں رہیں گے کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے پاس الہام کرے گا۔ الہام کیونکہ وحی کا جو معنی ہے وہ ہے اشارہ، ایماء اور الہام۔ چنانچہ سورۃ النحل آیت نمبر 68 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اللہ رب العالمین الہام کرے گا۔ کیا کرے گا؟ الہام کرے گا۔ اس سلسلے میں علامہ طبری نے، جو تفسیر طبری کے نام سے مشہور اور معروف ہے، کہتے ہیں اصل الایحاء اوحا یوحی ایحاء، کہتے ہیں القا یلقی القاء کے معنی میں ہے کہ القاء الموحی الی الموحى الیہ، وحی کرنے والے کی طرف سے جس کے پاس وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف کوئی بات، کوئی کتاب، کوئی اشارہ یا کوئی رسالہ بھیجنے کے معنی میں ہے۔ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِكِتاب، یہ کبھی کتاب کی صورت میں وحی اور کبھی اشارے کی صورت میں بِكِتَابٍ وَإِشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَبِإِلْهَامٍ وَبِرِسَالَةٍ، وحی کی یہ سب صورتیں ہیں۔ یکون بکتاب یعنی کتاب کے ذریعے سے، اور اشارہ، ایما، الہام، رسالہ۔ ولذلك قالوا الوحی الاشارہ، وحی کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے الاشارہ، اشارہ کرنا۔ دوسرا معنی ہے والکتاب والرسالہ۔ وَكُلَّمَا أَلْقَيْتَهُ إِلَى غَيْرِكَ حَتَّى عَلِمَهُ فَهُوَ وَحْيٌ كَمَا كَانَ، اور ہر وہ چیز جو تم کسی کو دو یہاں تک کہ وہ جان جائے تو وحی ہے، چاہے جس صورت میں بھی ہو۔ الہام کہہ لیں، اشارہ کہہ لیں، کتاب کہہ لیں یا رسالہ کہہ لیں۔ بہرحال یہاں جو صحیح مسلم کی حدیث کا میں وارد وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَىٰ، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین الہام کر دے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں اللہ تبارک و تعالی الہام کر دے گا۔ اور یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وحی کا معنی وہ نہیں جو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر کے نبی کے پاس آتے تھے، نہیں، دل میں اللہ رب العالمین نے جو بات القاء کر دیا یا الہام کر دیا اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی کے بہت سے معانی میں سے الہام بھی بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ اگر جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں تو وہ وحی شریعت ہے، یعنی شرعی احکام۔ اور غیر نبی کے پاس، جیسے شہد کی مکھی کے پاس اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الہام کر دیتا ہے۔